السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے قومی اسمبلی میں جو کچھ کل ہوا بجٹ سیشن کے دوران۔ 2 روز سے مسلسل شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بات کرنے نہیں دی، بڑا ہلا گلا ہوا۔ اور تو چھوڑیں، عام جو ممبر ہیں اس کے علاوہ جو وفاقی وزراء ہیں سارے کے سارے وفاقی وزراء کھڑے ہو گئے اور ڈیسک بجاتے رہے، کتابیں جو بجٹ کی تھیں وہ مارتے رہے، شور کرتے رہے۔ اور شہری مزاری صاحبہ جو ہیں ان کو تو آپ نے دیکھا، وہ تو آوازیں کستی رہیں اور ایسا تماشا لگا ہوا تھا کہ یہ کوئی اسمبلی نہیں، کوئی مچھلی منڈی ہے یا کسی اسٹیڈیم میں جو میچ ہو رہا ہے فٹ بال کا یا کرکٹ کا، جہاں دو مخالف ٹیموں کے جو حمایتی ہیں، حامی ہیں، وہ اس طرح کا آپس میں ایک دوسرے پہ ہوٹنگ کر رہے ہیں۔ 1994 سے لے کے میں پارلیمنٹ کو کور کر رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی اس طرح کی ہولیگنزم جو ہے وہ اسمبلی کے اندر نہیں دیکھا۔ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے، احتجاج بھی ہوئے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ دھکے وغیرہ دھکم پیل بھی ہوتی رہی، لیکن جس طرح ننگی گالیاں، ماں بہن کی گالیاں دی گئی جس طرح کل کے سیشن میں، یہ ایک عجیب سی ٹریڈیشن جو ہے وہ سیاست میں تشدد اور بدتمیزی کی موجد تو پی ٹی آئی ہے ہی، لیکن اب فزیکل وائلنس جو ہے اور گندی گالیاں دینے کا رواج بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فورم میں پڑا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی مزید تذلیل جو ہے وہ اور کیا ہوگی کہ جو وفاقی وزراء ہیں وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ دنیا کی پارلیمنٹس میں مختلف واقعات ہوتے ہیں اور وہ بھی نظیریں ہیں، لیکن پاکستان میں جو پارلیمانی روایتیں ہیں اس کا بالکل جنازہ نکال دیا گیا۔ جس طرح وزیر اعظم کے مشیر ہیں سی ڈی اے کے بارے میں علی نواز اعوان، انہوں نے اور شیخ روہیل اصغر جو مسلم لیگ نون کے ہیں ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑے، آپس میں لڑ پڑے، بیچ میں کچھ لوگ آئے، ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دیتے رہے اور شرم سے جھک گئے اس وقت۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ منع تو کرتے رہے اور اجلاس بھی سسپینڈ کیا انہوں نے 2 مرتبہ، لیکن بیچ میں جو سارجنٹ ایٹ آرمز آئے تھے ان کو بھی دھکے لگے، ان کو بھی دھکم پیل ہوئی، ان کو بھی جو ہے وہ کچھ مکے شکے لگے۔ تو جو پی ٹی آئی کی خاتون تھیں ملکہ بخاری، ان کو منہ پہ جو انہوں نے کتاب ماری ہے بجٹ کی بک، تو اس کی یہ در زخم ہو گیا، اس سیدھا آنکھ پہ آ کے لگا، ناک پہ، تو وہ خاصی پریشان رہیں۔ تو دونوں طرف سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی اپوزیشن والوں نے کوئی اچھا کام کیا، لیکن بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری ٹریڈیشنز ہیں اس کے مطابق جو ہے ایوان کو چلانا یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومت کو بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اپوزیشن والے تو تیش دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ڈیفیوز کرے اور اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ پچھلے 3 سال سے ٹوٹ گئی، لیکن جو کل ہوا وہ تو الامان، اس طرح کی کبھی پاکستان کے پارلیمنٹ میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں۔ اور یہ جو نئی ایک غالم گلوچ کی گندی گالیاں، ماں بہن پہ گالیاں دینے کی ایک رسم چل نکلی ہے، کل تو یہاں لوگ جو ہے ایک دوسرے کو گولیاں ماریں گے۔ مجھے یاد ہے اس 94 کے اسمبلی میں جو غضنفر گل صاحب جو ہے گجرات سے ایم این اے ہوتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ جب آیا کرتے تھے ایوان میں تو ایک دفعہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے وہ اپنے جو ہے وہ پسٹل بتایا کہ میں پسٹل لے کے آتا ہوں۔ پوچھی وجہ کیا ہے، کیونکہ ان کی گجرات کے چودھریوں سے جھگڑا چل رہا تھا اور وہ دونوں طرف سے جو ہے گجرات کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں گنڈا پال سیاست ہوتی ہے، تو وہ لاتے تھے۔ تو کیا اب یہ ایوان کے اندر اس طرح کے تماشے ہوں گے کہ کل گولیاں بھی چلیں گی؟ مقصد کہ اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن تو آپ نے ڈال دی، تو اب صرف وہ واقعہ ہونا باقی ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کے سلسلہ چلا تو پھر اس کی پارلیمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی کہ آپ پھر جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، یا جو ایک ڈسپریشن ہے گورنمنٹ کی
وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے کوئی ڈیلیور ہو نہیں پایا ابھی تک، اور اس ڈیسپریشن میں وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوں کہ جس سے ان پہ جو ہے وہ حکومت جو ہے کو نکالا جائے، اور پھر یہ شہید بن کے عوام کو جو پہنچیں کہ جی دیکھیں ہم تو یہ اچھے کام کر رہے تھے اور ہمیں نکال دیا گیا۔ تو جس طریقے کی لیجسلیشن ہو رہی ہے، جلد بازی میں، عجلت میں، نہ بحث کرتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ پہلے قوانین موجود ہیں، کون قانون جو ہے کس سے متضاد ہے، متصادم ہے، تو نہ وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بس نہ آؤ نہ تاؤ، بس دیکھا کہ اپوزیشن نکلی واک آؤٹ کر کے پیچھے سے بل منظور ہو گئے، نہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، نہ اس طرح کی کوئی اس میں جو ہے کوئی امینڈمنٹ موو ہوتی ہے، تو نہ کوئی رکن جو ہے اس کو پڑھتا ہے۔ تو یہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، قائمہ کمیٹیاں، اس میں جو چیزیں ڈسکشن کے لیے آتی ہیں تو اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو لیا ہی نہیں جاتا، اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ون وے ٹریفک ہے اور ایک ایرسٹوکریٹک انداز میں جس طرح چلایا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو، میرے خیال میں کہ اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے، نہ صرف پاکستان کی جمہوریت کے لیے بلکہ اس کے پورے نظام کے لیے۔ یہ جو پرتشدد واقعات کی، گندی غلیظ گالیاں دینے کی یہ جو روایات ڈالی جا رہی ہیں، یہ کوئی اچھی روایات نہیں ہیں، اس کا سب کو بھگتنا پڑے گا۔ میرے خیال میں کہ عمران خان صاحب کو نوٹس لینا چاہیے، اور یہ جو اس طرح کی کل حرکتیں ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، جو یہ توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے، ان کی خاموشی اگر رہی اور انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جان بوجھ کے اس طرح کی چیزوں کو انکریج کر رہے ہیں۔ اپوزیشن سے آپ کی مخالفت ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کیسز چل رہے ہیں، نیب ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جس طریقے سے ہے سب کو پتہ ہے، تو عدالتی پروسیجر کو اڈاپٹ کریں، ان کو کنوکٹ کرائیں، ثبوت عدالتوں میں سامنے لائیں، لیکن یہ بالکل جو ہے وہ اس طرح دشمنی پہ اتر آنا، ذاتیات پہ اتر آنا اور اس طرح کی غلیظ حرکتیں کرنا، یہ میرے خیال میں کہ بالکل ایک ناقابل قبول ہے، اور کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو پی ٹی آئی جو ہے یہ کوئی اچھی روایتیں سیٹ نہیں کر رہی ہیں، یہ جو ڈیسپریشن ہے اس کو خفت کو مٹانے کے لیے اور بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ناٹ آن دا کاسٹ آف دا پارلیمنٹ۔ اور اس میں ایک بات جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اسپیکر صاحب ہیں اسد کیسر صاحب، وہ ہیں تو اچھے آدمی، پتہ نہیں کیوں جو ماضی میں ہم نے اسپیکرز دیکھے ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ جو اپنے پارٹی سے مبرہ ہو کے ایک کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے طور پہ بیہیو کرتے تھے، لیکن یہ جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ بہت سارے معاملات میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری بار ان کے خلاف جو ہے اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک بھی لائی ہے، جس پہ اسی ہفتے کے آخر میں ووٹنگ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی معیوب بات سمجھی جاتی ہے کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے خلاف جو ہے اس طرح کی چیزیں آئیں ریکارڈ پہ، اور ان باوجود اس بار کے کہ ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، اسپیکر ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، لیکن جو ان کا رویہ رہا ہے اس سے جو ہے وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بطور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ممبر کے طور پہ بیہیو کرتے ہیں، جو کہ اسپیکر کے منصب کے شان کے منافی ہے۔ تو ان رویوں کی وجہ سے بھی اپوزیشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اسی طرح کی چیزیں کرنی ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو بردباری کے ساتھ معاملات کو افہام تفہیم کے ساتھ جو ہے آگے لے کے چلے، اور اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو ہاؤس کو چلایا جائے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ میں بڑا بد دل ہوا، پہلے تو سوچا کہ میں اس پہ کرتا ہی نہیں ہوں، ایک سکتے کی کیفیت تھی، لیکن حیرت ہوئی، میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ پھر تھوڑا اپنے دل کی بھڑاس ہی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔